اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قاضی شوکت محمود صاحب کے پاس بیٹھے ہیں جو حق ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اور ہم ان سے ایک مختصر سی گفتگو کرنا چاہیں گے اس حوالے سے، حق ٹرسٹ اور ان کے منصوبوں کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حق ٹرسٹ کے اہتمام گجر خان سے پہلے ایک طویل عرصے سے راولپنڈی میں منصوبے چل رہے ہیں، جن میں اولڈ ہومز ہیں باغبان کے ساتھ تعاون سے چل رہے ہیں۔ اس میں ایک ڈسپنسری بھی ہے اور اس میں دسترخوان ہے جن میں تقریباً 1000 سے زائد لوگ روزانہ کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈوکسو میں ایک ان کا اپنا ادارہ ہے جس کے تحت وہاں کے غریب بچے 100 کے قریب ایسے غریب بچے ہیں جن کے تعلیمی اخراجات حق ٹرسٹ برداشت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کافی سارے ایسے ہیں جو باقاعدہ منصوبے نہیں ہیں لیکن مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر آپ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں تک تو ہوگی راولپنڈی کی بات۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو گجر خان پہ لاتے ہیں۔ گجر خان جب قاضی صاحب گزار سے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے گجر خان میں سزوکی موٹرز کے نام سے انہوں نے شو روم کا افتتاح کیا، تو بہت سے لوگوں نے جو کاروباری لوگ ذہن رکھتے ہیں انہوں نے قاضی صاحب سے سوال کیا کہ گجر خان میں تو اتنا سکوپ نہیں ہے اس بڑے بزنس کا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ بڑے خاص مقاصد ہیں، سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ گجر خان کے لوگوں کی خدمت کی جائے۔ بالکل صحیح ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا بزنس اور اتنی سرمایہ کاری اگر بڑے شہر میں کی جائے تو شاید اس سے 2-3 گنا زیادہ کام بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے بعد میں قاضی صاحب نے اس کے مقاصد واضح کیے کہ میرا گجر خان میں آنے کا مقصد، ہم نے کاروبار بہت کر لیے، بہت قسم کے منصوبے ہمارے شروع ہیں، انہوں نے تمام کاروبار بچوں کے حوالے کیے ہوئے، اور اب یہ صرف اپنے جو خدمت خلق کے معاملات ہیں اور اس کے حق ٹرسٹ کے زیر اہتمام ان پہ ان کا فوکس ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے گجر خان میں جو کاروبار شروع کیا ہے، ساتھ بہت بڑی بلڈنگ ہے جو کووڈ کی وجہ سے رینٹ آؤٹ نہیں ہو سکی، اس کا بڑا حصہ اسی پہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والے منصوبوں پہ لگے گا، لوگوں کی خدمت پہ لگے گا، خدمت خلق پہ لگے گا۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے یہ جو شروع کیا ہے، یہاں پہ ایک بلڈنگ ساتھ ہی رینٹ آؤٹ کرائے پہ لی ہے جس میں 3 منصوبے چل رہے ہیں۔ ایک منصوبہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے جس میں جتنی بچے جو 5 سال تک کے ان کو ایک اعلیٰ ہاسٹل مہیا کیا جائے گا جس میں ان کے رہن سہن 24 گھنٹے وہاں پہ رہیں گے، ان کے تمام اخراجات حق ٹرسٹ برداشت کرے گا، اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ان کو تعلیم دلائی جائے گی اور اچھا شہری انہیں کیا جائے۔ جو دیگر لوگ اخراجات برداشت کر سکتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ یہ بچے رہیں گے۔ اس کے علاوہ سید عمران کوٹوال لائبریری مکمل ہو گئی ہے، وہ فنکشنل ہو چکی ہے، اور وہ بھی ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس میں کوٹوال کی ثقافت کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ آنے والے سالوں میں، آنے والی صدیوں میں جس کی افادیت برقرار رہے گی۔ اب ہم جو قاضی صاحب سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ریسنٹلی، چونکہ کووڈ نے ہر شعبہ زندگی کو متاثر کیا ہے، گجر خان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کووڈ کے بڑے بڑی زندگیاں ضائع ہوئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم قاضی صاحب نے جو آکسیجن کنورٹر ہیں، انہوں نے، چونکہ یہاں سے بہت سی شکایات آئی تھی کہ لوگ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے راولپنڈی جاتے ہیں، راولپنڈی کے اسپتالوں میں بے حد رش ہے، وہ آکسیجن مہیا نہیں کر سکتے اور لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس چیز نے آپ پہ بہت زیادہ اثر کیا۔ پھر کچھ دوستوں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں چیف ایگزیکٹو ہیلتھ ہیں ڈسٹرکٹ کے محترمہ فائزہ کمل، ان کے حوالے کیے ہیں۔ تقریباً 16 مشین جو ہیں وہ ان کے ڈسپوزل پہ ہیں۔ باقی تفصیلات قاضی صاحب بتائیں گے، تو ہم قاضی صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قاضی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ منصوبہ جو اب کووڈ کے بعد، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، ریسنٹلی جو کووڈ والا منصوبہ ہے، آپ اس سلسلے میں کوئی تفصیلات سے ادا کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں خورشید صاحب کا اور سارے ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ حق ٹرسٹ کے بارے میں بتایا جائے، اور اس وقت فوکس کیا جا رہا ہے کووڈ پہ۔ تو کووڈ چونکہ پوری دنیا میں آیا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی بے شمار ہے، تو ہم نے اس کو فوکس کیا ہے گجر خان کے لیے۔
تو میں گجر خان کے ایم ایس صاحب سے جا کے ملا اپنے دوستوں کے ساتھ. تو انہوں نے اپنی جو مجبوری بتائی وہ یہ تھی کہ آج کل ہمیں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ آکسیجن کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک مشین آئی ہے جس سے ڈائریکٹ آکسیجن بنتی بھی ہے اور وہ مریض کو لگ بھی جاتی ہے. تو ہم نے وہ 16 مشینیں پھر خریدی ہیں. تقریباً 70,000 کی ایک مشین ہے. تو 16 مشینیں ہم نے خرید لی ہیں, جس میں سے 5 ان کو دے دی ہیں اسپتال کو, اور باقی ہم نے ان کی ڈسپوزل پہ رکھ لی ہیں کہ ان کے پاس جو مریض ہے اگر کیپیسٹی ان کی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کسی مریض کو ہمارے پاس ریفر کر دیں گے. تو ہم اس مریض کے گھر میں جا کے انشاءاللہ اس کو یہ سہولت مہیا کریں گے. ایمبولینس بھی ہم نے بندوبست کر لی ہے اور اس مشین کا بھی بندوبست ہوگا. تو ہم اگلے کے گھر جا کے یہ لگا دیں گے تاکہ وہ اس مشکل سے نجات دے, کیونکہ سانس کی ڈوری چلتی رہے گی تو زندگی بھی چلتی رہے گی. وہ کہتے ہیں کہ جسے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی. تو ہم ان لوگوں کے بھی انتہائی ممنون ہیں کہ جنہوں نے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا, یہ مشینیں لینے کے سلسلے میں, اور باقی بھی آرٹ ٹرسٹ کے جو اس سلسلے میں کام ہو رہے ہیں گجر خان میں جو دوست ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, ہم ان کے ممنون اور مشکور ہیں. آرٹ ٹرسٹ ویسے تو پچھلے 20 سال سے کام کر رہے ہیں تعلیم پہ اور دوسری چیزوں پہ. وہ محترم کوکر صاحب نے اس کا تعارف کرا دیا ہے. تو اب ہم نے گجر خان کو فوکس کیا ہے, وہی سارے کام گجر خان میں ہوں گے. جو دوسرے چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے, یہ نہیں کہ وہ پنڈی میں بند ہو جائیں گے, لیکن گجر خان کو ہم اپنے لحاظ سے ایک ماڈل کے طور پہ لے کے ہم یہاں اپنے کام انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. قیسم یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو ساتھ آپ نے پلازہ لیا ہے کرائے پہ, میں نے اس کا ذکر کیا کہ اوپر ہاسٹل ہوگا, اس کے نیچے سے یہ ڈالے عمران لائبریری ہے. کچھ اور عام لوگوں کے لیے, عام غریب لوگوں کے لیے کچھ آپ کچھ منصوبوں کا ذکر کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیا منصوبہ جات ہیں. تو اسلام میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ پہلے خیش بعد درویش, پہلے اپنوں کے لیے سوچیں. اور میں چونکہ گجر خان کا باسی ہوں, گجر خان میں پیدا ہوں, گجر خان میں بڑا ہوں, تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق بھی جو ہے وہ گجر خان کا ہے. تو میرا بزنس جو ہے وہ میرے بچوں نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے, ماشاءاللہ وہ سنبھال رہے ہیں. اور میں نے اپنے آپ کو طے کیا کہ آپ کو مجھے ویلفیئر کے کام کرنے چاہیے, اور اس کے لیے مجھے گجر خان سے زیادہ عزیز کوئی جگہ نہیں تھی. تو میں نے گجر خان کو ہی فوکس کیا ہے کہ میں انشاءاللہ یہ ویلفیئر کے کام جو ہے وہ گجر خان میں کروں گا. لائبریری بھی ہماری عام لائبریری نہیں ہوگی, یہ پٹوار لائبریری ہے. تو ہم اس کو ایک ریسرچ لائبریری بنانا چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں کہیں بھی پٹوار لینگویج پہ, پٹواری زبان پہ کوئی پی ایچ ڈی کرنا چاہے, کوئی سلسلہ کرنا چاہے, تو اسے پتہ ہو کہ یار مجھے یہ سب کچھ پٹوار لائبریری گجر خان جو ہے وہاں سے مواد مل سکتا ہے اپنی ایجوکیشن کے لیے, اپنے پی ایچ ڈی کے لیے. یہ لائبریری عام لائبریری نہیں ہوگی. اوپر بچوں کے ہاسٹل کا بھی آپ نے تعارف کرا دیا, وہ بھی ہوگا. تو ہم اگلے مرحلے پہ یہاں ایک ایسا ایک تو ہمارے دسترخوان چل رہے ہیں, لیکن یہاں ایک ایسا ہوٹل ٹائپ چیز بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں سفید پوش آدمی جو ہے وہ بھی باعزت طریقے سے آ کے کھانا کھا سکے. اس کے لیے یہ ہوگا کہ ایک آدمی آیا, اس نے کھانا کھایا ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, اس سے پتہ ہے کہ میں کسی غریب کو بھی کھلا سکتا ہوں, وہ اپنا کھانا کھانے کے ساتھ ہی بل ڈبل دے دے گا. ایک چٹ وہ وہاں لگ جائے گی اور دوسرا آدمی آ کے وہ چٹ وہاں سے اتار کے وہ کھانا کھا لے گا. اسی طرح غریبوں کے لیے ہم نے کپڑوں کا انتظام بھی کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے کپڑے بھی لے سکیں گے. اگلے مرحلے پہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ بے شمار یہ جو ہوٹل اور شادی ہال آج کل جو بند ہے ان میں کھانا بیکنا ضائع ہوتا ہے اور بچ جاتا ہے. ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم اس کو پیک کر کے انشاءاللہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے گھروں تک یہ چیزیں پہنچائیں گے. اور بھی ہمارا لانگ رن پروگرام ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنائے جس میں ایک طرف یتیم بچے رہ رہے ہوں اور ایک طرف اولڈ ہاؤس والے بزرگ رہ رہے ہوں. بچوں کو سرپرستوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بزرگوں کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ اپنے اپنے رہیں اور شام کو آپس میں اکٹھے ہوں. ہر بزرگ کو پتا ہو یہ میرا بچہ ہے, وہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو, بچے کو پتا ہو یہ میرا بزرگ ہے. تو وہ ایک خوبصورت زندگی ہم بنانا چاہتے ہیں ان کی. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بہت شکریہ قیس صاحب. دراصل بات یہی ہے کہ معاشرے
انہیں نیک اور لوگوں سے چلتے ہیں جو مسیحا بن کر ان لوگوں کی خدمت. اللہ تعالیٰ دراصل یہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے کام لینا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے بے شمار مخلوق خدا کو فائدے حاصل ہوتے ہیں. قاضی صاحب جیسی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل اللہ خان کے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہے. ہم دعا گو ہیں کہ یہ ان کے منصوبہ جات مکمل ہوں اور مخلوق خدا کو اسی طریقے سے فائدہ ملتا رہے. اللہ حافظ.